بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مولانا طارق جمیل بیان کرتے ہیں کہ چند سال پہلے رمضان کے مہینے میں مجھے انڈیا سے ایک عورت کی کال آئی۔ سلام دعا کے بعد وہ بچوں کی طرح رونے لگی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے کہا میں بھارت سے بات کر رہی ہوں۔ پھر اس نے مجھے اپنی داستان کچھ یوں سنائی کہ آج سے چند دن پہلے رمضان کے مہینے میرا شوہر دن ڈھلنے سے پہلے گھر آیا۔ میں کچن میں کام کر رہی تھی۔ اپنے شوہر کو دیکھ کر گھبرا گئی۔ وہ مجھے کمرے میں بلانے لگا۔ میں ابھی اپنے شوہر کا سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ میں اپنی مجبوری اپنے شوہر کو بھی نہیں سمجھا سکتی تھی۔ مجھے خوف تھا کہ اگر میں ایسا کرتی تو میرا شوہر مجھے چھوڑ دیتا اور میری اپنے شوہر سے دوری کی وجہ اگر میرے سگے ماں باپ بھی جان لیتے تو میری جان لے لیتے۔ میری ساس مجھے کام میں لگا کر خود قریبی مندر چلی گئی اور میں چائے بنا کر پریشان کھڑی رہی کہ اب اپنے کمرے میں کیسے جاؤں۔ دن ڈھلنے والا تھا۔ میں نے ہمت کی اور چائے لے کر جلدی سے اپنے کمرے میں گئی۔ میں اپنے شوہر کو چائے دے کر واپس کچن میں جانا چاہتی تھی تاکہ اپنا کام پورا کر سکوں، مگر میرے شوہر نے مجھے روک لیا اور بولا کہ میں تمہارے لیے گھر جلدی آتا ہوں، تم مجھے دیکھتے ہی دور بھاگنے لگتی ہو۔ میرے شوہر نے چائے پیتے ہوئے مجھ سے فرمائش کی کہ میں اس کے پاس بیٹھوں۔ میں سمجھ گئی کہ میرے شوہر کو کیا چاہیے۔ میں اس کے قریب جانے سے احتیاط برت رہی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو بتایا کہ اس کی ماں جلدی کھانا مانگتی ہے، اس لیے میں کھانا بنانے جا رہی تھی۔ میری وضاحت نے میرے شوہر پر واضح کیا کہ وہ روزانہ کی طرح میں اب بھی صرف اس سے بچنے کے لیے بہانہ کر رہی ہوں۔ وہ چائے کا کپ میز پر زور سے رکھ کر مجھے غصے سے دیکھنے لگا اور بولا تم صرف میرے قریب آنے سے بچ رہی ہو، پہلے ہمارے درمیان اتنی محبت تھی، اب کیا ہو گیا ہے؟ میں اپنے شوہر کے غصہ کرنے پر بوکھلا گئی۔ ہماری پسند کی شادی ہوئی تھی اور شادی کے بعد ہم دونوں نے ایک دوسرے کو ہی ہر خامی خوبی سمیت قبول کر لیا تھا۔ شادی کو 1 سال گزر گیا تھا اور ہمارے درمیان محبت پہلے سے زیادہ بڑھ گئی تھی۔ ہماری اولاد نہیں ہوئی تھی مگر ہمیں کبھی اس بات کی فکر بھی نہیں ہوئی تھی، مگر اب میں جو کام کر چکی تھی اس کے بعد اب میرا شوہر کے قریب جانا ہی میرے لیے مشکل تھا۔ میرے شوہر کو لگنے لگا تھا کہ میں اسے اکتا گئی ہوں اور کسی اور مرد میں دلچسپی لینے لگی ہوں۔ میں اپنے شوہر کی سوچ جان چکی تھی، وہ اس کا خوف بھی واضح تھا، مگر میں اسے کچھ سمجھا نہیں سکتی تھی، حالانکہ جیسا وہ سوچتا تھا ایسا بالکل نہیں تھا۔ اس وقت میرا شوہر غصے سے بھرا ہوا تھا اور میرے بار بار سمجھانے پر اس نے مجھے کچن میں نہیں جانے دیا اور زبردستی کمرے میں روک لیا۔ میں اپنے شوہر کے قریب ہونے پر خوفزدہ ہو گئی تھی اور اسے روکنے کی کوشش کی۔ میرا اپنے شوہر سے دور جانا ہی اسے شک میں ڈال رہا تھا۔ میں جانتی تھی میرا شوہر اب جان بوجھ کر گھر جلدی آتا ہے اور میرے منع کرنے کے باوجود وہ زبردستی میرے ساتھ قریب آتا ہے اور تعلق بناتا ہے۔ ایسا تب سے ہو رہا تھا جب ایک روز میرا شوہر کسی کام سے گھر جلدی آ گیا تھا۔ میں تب اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، شوہر اچانک پہنچا تو میں نے گھبرا کر اپنا موبائل فون بند کر کے چھپا دیا، مگر میرا شوہر میری حرکت دیکھ چکا تھا۔ پہلے تو وہ حیرت سے موبائل فون چھپانے کی وجہ پوچھتا رہا، مگر میں بھی اپنی بات پر ڈٹی رہی اور اس سے بولی کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے، میرے موبائل میں ایسا کچھ نہیں ہے، میں چھپاؤں۔ میرے شوہر نے میرا موبائل لینے کی کوشش کی مگر میں اپنا موبائل لاک کر چکی تھی۔ میں کمرے سے جانے لگی تو میرا شوہر مجھے روک کر غصہ کرنے لگا اور مجھے غصے سے لڑتے ہوئے میرے قریب آیا تو میں گھبرا گئی اور اس سے درخواست کرنے لگی کہ وہ میرے قریب نہ آئے۔ میرا انداز میرے شوہر کو ٹھٹک گیا تھا۔ وہ حیران ہونے لگا کہ مجھے اچانک کیا ہو گیا ہے۔ میں تب واقعی حواس باختہ ہو گئی تھی۔ میں اپنے شوہر کو خود سے دور کرنے لگی۔ میرا انداز اتنا عجیب تو تھا کہ میرے شوہر کو لگا میں اس سے بیزار ہو رہی ہوں۔ میں اس کی بیوی تھی اور ہماری شادی بھی ہم دونوں کی مرضی سے ہوئی تھی۔ اب اچانک میں دور ہونے لگی تو میرے شوہر کو یہی خوف محسوس ہوا تھا کہ اس کی بیوی کسی دوسرے مرد میں دلچسپی لے رہی ہے۔ وہ میرے ساتھ زبردستی کرنے لگا اور میری کسی وضاحت پر کان نہیں دھرے۔ میں اتنی دکھی ہوئی کہ رات گئے تک اپنے شوہر کی کسی بات کا جواب نہیں دیا، نہ اس کے منانے پر اسے معاف کیا۔ میں منہ چھپائے روتی رہی اور میرا شوہر میرے رویے پر مزید الجھنے لگا۔ اس روز میری ایک غلطی کی وجہ سے میرے شوہر کے دماغ میں شک پیدا ہو گیا تھا۔ اس روز کے بعد میرا شوہر روزانہ دن کے وقت اچانک گھر آ جاتا اور مجھ سے اپنا حق وصول کرنے لگتا اور میں اپنے شوہر کو دن بدن غصے میں آتا دیکھ کر پریشان ہونے لگی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی روز میرا شوہر غصے میں مجھے کچھ غلط سمجھ کر تعلق توڑ لے۔ میں اسے اپنی مجبوری سمجھانا چاہتی تھی
مجھے اس کا ساتھ چاہیے تھا اور مجھے یقین تھا اس دنیا میں اگر کوئی میرا مصیبت میں ساتھ دے سکتا ہے تو وہ میرے شوہر ہی تھا، مگر وہ مسئلہ ایسا ہی تھا کہ اپنے شوہر کو بتاتے ہوئے بھی گھبرا رہی تھی۔ میرا شوہر روزانہ میرے ساتھ زبردستی کر کے مجھے جتا دیتا تھا کہ جب تک تمہارا دماغ خراب رہے گا میں یہی کرتا رہوں گا، جب چاہوں گا گھر آ جاؤں گا۔ میں اسے شرم دلانے کی کوشش کرتی تو بھڑک جاتا اور کہتا تم میری بیوی ہو، مجھے روک نہیں سکتی۔ شادی کے 1 سال بعد تمہیں میرے قریب آنا برا کیوں لگنے لگا ہے؟ وہ بولتا تم اپنا دماغ درست کر لو یا پھر میرا یہی معمول رہے گا۔ میرے شوہر کو اطمینان تھا کہ وہ مجھے پہلے جیسا کر لے گا اور میں اپنے شوہر کو چاہ کر بھی نہیں بتا پا رہی تھی کہ میرے رویے کی وجہ کیا تھی، لیکن اب چھپانا بھی ممکن نہیں رہا تھا۔ اگر ہمارا روزانہ کا تماشا ہمارے درمیان میں رہتا تو شاید اتنا مسئلہ نہ ہوتا، مگر اب ہمارے تعلق کی کشیدگی ساس کی نظر میں آ چکی تھی۔ ایک روز صبح شوہر کے جاتے ہی ساس مجھے بلا کر ناراض ہونے لگی اور بولی کہ ابھی شادی کو 1 سال ہی ہوا ہے کہ تم اپنے رنگ دکھانے لگی ہو۔ روزانہ میرا بیٹا تمہارے لیے گھر جلدی آتا ہے کہ وہ پل بیوی کے ساتھ سکون سے گزار لے، مگر تم جانے کیا کہتی ہو کہ غصے سے بڑھ کر گھر سے نکل جاتا ہے۔ میں پریشان ہو گئی۔ پہلے شوہر کو شک تھا، اب ساس بھی شامل ہو چکی تھی، جھوٹ پر جھوٹ بولتی جا رہی تھی۔ اب میرے لیے بات سمجھانا مشکل ہو جاتا۔ میں نے اپنی ساس سے بول دیا کہ انہیں غلط فہمی ہو رہی ہے، اگر میں ان کے بیٹے کو خوش نہ رکھتی تو وہ روزانہ میرے لیے گھر نہ آتا۔ میں نے کہا یقیناً اس کے کاروبار میں کوئی مسئلہ ہو رہا ہوگا، ورنہ ہمارے درمیان سب ٹھیک ہے۔ میری باتوں پر میری ساس کچھ دیر مجھے کھوجتی نظروں سے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی کہ بہو میں نے ایک عمر گزاری ہے اور تیور دیکھ کر بتا سکتی ہوں سامنے والے انسان کے دماغ میں کیا چل رہا ہے۔ میں اب بھی اپنی ساس کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی کہ میری ساس نے اچانک ایسی بات بول دی جو مجھے بھکلاہٹ کا شکار کر گئی۔ میں نے سر پٹا کر اپنی ساس کو دیکھا اور یقین دلانے لگی کہ ایسا کچھ نہیں ہے، مگر اس روز میرا شوہر گھر آیا تو میری ساس اس پر غصہ ہونے لگی اور بولی کہ کیسے مرد ایک بیوی کو قابو میں نہیں رکھ سکتے، اس لیے میں یہ پسند کی شادی کے خلاف ہوں۔ پسند کی ہوئی لڑکیاں پھر اپنے شوہروں کو ایسے ہی کاٹ کا الو بنا کر رکھتی ہیں۔ میں اپنی ساس کی باتوں پر ہکا بکا کڑی رہ گئی۔ مجھے لگا شوہر اپنی ماں کی غلط فہمی دور کرے گا اور اسے سچ بتائے گا، مگر میرا شوہر بھی الٹا مجھے ہی دیکھنے لگا۔ میں ان دونوں کی شک کی نظروں پر رو پڑی۔ میری ساس کو لگتا تھا کہ میرا شوہر اولاد چاہتا ہے اور میں اسے اولاد نہیں دینا چاہتی۔ میں اپنی ساس کی غلط فہمی پر خاموش ہو گئی تھی، کیونکہ مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنے اکلوتے بیٹے کی اولاد چاہتی ہیں۔ 1 سال گزر جانے کے بعد بھی کوئی امکان نظر نہ آنے پر وہ روزانہ مندر جا کر پوجا کرنے لگتی۔ اب ہمارے کمرے سے میرے شوہر کی زبردستی کرنے اور ہر بار میرے روکنے کی جو آوازیں آنے لگی تھی، اس پر میری ساس کے بھی کان کھڑے ہو گئے تھے۔ وہ سب سن کر میری ساس کو یہی لگا کہ ان کے بیٹے کو بھی اب اولاد چاہیے اور میں رکاوٹ بن رہی ہوں، مگر مجھے اپنے شوہر پر افسوس ہو رہا تھا۔ وہ جانتا تھا ایسا کچھ نہیں ہے، ہماری قسمت میں ابھی اولاد نہ تھی، مگر اپنی ماں کی باتیں سن کر وہ مجھ سے ناراض ہونے لگا اور بولا کہ اب سمجھ آئی تم مجھے دور کیوں دھکیلتی ہو، تمہیں میرے قریب آنے سے اکتاہٹ کیوں ہونے لگی ہے، کیونکہ تم نہیں چاہتی ہماری اولاد ہو۔ میرے شوہر کے دماغ میں وہ بات بیٹھ چکی تھی۔ سچ کیا تھا، وہ دونوں ماں بیٹا نہیں جان سکتے تھے اور میں اتنی بے بس اور کمزور ہو رہی تھی کہ سچ بتانے کی ہمت بھی نہیں کر پا رہی تھی۔ میں سارا دن سوچتی رہتی تھی کہ مجھے بہادر بننا چاہیے، ہمت کر کے سچ بتا دینا چاہیے تاکہ یہ معاملہ حل ہو جائے اور ضرورت پیش آئے تو وہ گھر بھی چھوڑ دوں، مگر ہر بار اپنے شوہر کو دیکھ کر میں کمزور پڑ جاتی تھی، کیونکہ میں اپنے شوہر کے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ میں منتظر تھی میرے شوہر کا غصہ دور ہو اور وہ کبھی اچھے مزاج میں پہلے کی طرح مجھ سے بات کرے تو میں اسے سچ بتانے کی ہمت کروں۔ میرا دل واقعی بدل گیا تھا۔ میں انڈیا میں ایک ہندو گھرانے میں پیدا ہوئی تھی، شادی ہونے تک بھی میں ہندو مذہب پر تھی، شوہر سے محبت کی تھی اور شادی کے بعد خوش رہی، مگر اب مسلمان ہو چکی تھی۔ ایک روز موبائل پر ویڈیو دیکھتے میرے سامنے ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو آ گئی۔ اس ویڈیو میں ڈاکٹر ذاکر نائک ہندو لڑکے کے ہر سوال کا نہایت تفصیل سے جواب دے رہے تھے۔ مجھے وہ ویڈیو بہت دلچسپ لگی۔ ہمارے مذہب میں بہت سی ایسی باتیں تھیں جو میرے دماغ میں بھی الجھی رہتی تھی۔ میں بھی اکثر سوچتی تھی کہ جو بھگوان خود کو روپ نہیں دے سکتا، جسے ہم خود اپنے ہاتھوں سے بناتے ہیں، اور وہ ہمیں کیسے بنا سکتا ہے، ہمیں بنانے والا اور ہمیں مخصوص شکل دینے والا کون تھا۔ میرے دماغ میں جو الجھنیں تھیں
میں ان کو سر پر سوار نہیں کرتی تھی، مگر ڈاکٹر ذاکر نائک کی ویڈیو دیکھی تو میں اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر دیکھنے لگی، وہ سوال جس کا جواب کوئی پنڈت نہیں دے سکتا تھا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے وہ بہت واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ میں نے ایک ویڈیو میں دیکھا تھا جب ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہماری ہی کتابوں سے ثابت کیا کہ خدا ایک ہی ہے اور وہی سب کا مالک ہے۔ یہ مٹی کے بت تھے جن کو ہم پوجتے تھے۔ میرا دل بدل گیا تھا اور انہی ویڈیوز کے ذریعے ہی میں چھپ چھپ کر اسلام کو سمجھنے لگی تھی۔ میرے دل کو سکون ملنے لگا تھا۔ میں اپنے شوہر کو ابھی نہیں بتانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے خوف تھا وہ مجھ پر غصہ کرتا اور مجھے وہ سب دیکھنے سے منع کرتا۔ پھر رمضان آ گیا اور میں ان ویڈیوز سے سیکھ کر کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو کر روزے رکھنے لگی۔ میں اسلام کا مطالعہ کرنے لگی۔ میں چاہتی تھی کہ میرے پاس اتنا علم آ جائے کہ اپنے شوہر کو سمجھا کر ثابت کروں کہ اسلام ہی سچا مذہب ہے۔ مگر ایک روز میں روزے کی حالت میں تھی۔ میرا شوہر جلدی گھر آ گیا، میرے قریب آیا تو میں ڈر گئی۔ میں جانتی تھی روزے میں میاں بیوی کو طلاق کی اجازت نہیں ہوتی، مگر میں اپنے شوہر کو یہ بات نہیں بول سکتی تھی۔ میرا شوہر میرے منع کرنے پر غصے میں زبردستی کرنے لگا اور پھر روزانہ ہی میرے ساتھ زبردستی کر کے میرا روزہ ضائع کر دیتا تھا۔ میں روتی تڑپتی رہ جاتی تھی۔ میں نے اللہ سے بہت دعا کی مجھے ہمت ملے، میں اپنے شوہر کو سچ بتاؤں اور اگر وہ مجھے مسلمان ہونے پر چھوڑتا ہے تو میں الگ ہو جاؤں گی۔ مگر اپنے شوہر کی الگ ہونے کا خوف مجھے ہر دفعہ روک دیتا تھا۔ میرے ماں باپ بھی ہندو تھے، میں انہیں بھی کچھ نہیں بتا سکتی تھی۔ کچھ دن بعد میرے شوہر کا غصہ کچھ کم ہونے لگا تھا، مگر اب میری ساس نے جلتی پر تیل ڈال دیا تھا۔ میرے شوہر کو ایک نیا بہانہ مل چکا تھا۔ اب دن رات ماں بیٹے کی یہی رٹ تھی کہ میں اولاد دینا نہیں چاہتی، اس لیے اسے دور بھاگتی ہوں۔ میں پریشانی کا شکار ہونے لگی۔ میں اپنے شوہر کو شانت کرنے کی کوشش کرتی تو وہ بھی ایک ہی بات کرتا کہ اب ہماری اولاد ہو جانی چاہیے، تبھی گھر میں سکون اور جھگڑا ختم ہوگا۔ میں اب ڈرتی تھی کہ میری اولاد نہ ہو۔ میری زندگی جس موڑ پر تھی میں پہلے خود کو سنبھالنا چاہتی تھی۔ میں بھی جانتی تھی ہمارے تعلق کی بہتری اب اولاد ہونے پر ہی ممکن تھی، مگر اولاد میرے لیے آزمائش بن جاتی۔ میں مسلمان تھی اور شوہر ہندو تھا۔ جب تک میں اپنے شوہر کو مسلمان نہ کر لیتی اولاد کا ہونا میرے لیے مشکل ہی بڑھاتا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اولاد ہو جانے کے بعد میرا شوہر اولاد چھین کر مجھے گھر سے نکال دے اور میری اولاد ہندو باپ کے سائے میں پلے۔ اس لیے ہر بچے کے ذکر پر میں ہاں میں ہاں ملانے کی بجائے خاموش ہو جاتی تھی۔ میری خاموشی میرے شوہر کو کھٹکنے لگی تھی۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں بدل گئی ہوں۔ شادی سے پہلے محبت کے دعوے اور ساتھ رہنے کی قسمیں کھاتی تھی، وہ آج بھی قائم تھا، مگر میں اپنی ہر بات سے پیچھے ہٹ گئی تھی۔ میں پریشان رہتی تھی کہ کیسے اپنی مشکل کا حل نکالوں۔ شوہر کو بتا نہیں پا رہی تھی، نہ اپنا مزید چھپانا ممکن رہا تھا۔ میں نے ایک روز ہمت کر کے اپنے شوہر کو سچ بتا دیا۔ وہ میرے مسلمان ہو جانے کی خبر پر حیرت زدہ رہ گیا اور بے یقینی سے دیکھنے لگا۔ اسے لگا میں مذاق کر رہی ہوں۔ میں اپنے شوہر کو منانے لگی کہ وہ بھی مسلمان ہو جائے۔ میں نے اپنی محبت کا یقین دلایا اور کہا میں بھی اسے چھوڑنا نہیں چاہتی، اس لیے وہ مسلمان ہو جائے تاکہ ہم عمر بھر ساتھ رہیں۔ مگر میرے سمجھانے پر وہ یکدم غصہ ہوا اور مجھے بری طرح مارنے لگا، اور میرے تکلیف سے چیخنے چلانے پر وہ بالکل نہیں رہا۔ میری ساس میری آوازیں سن کر گھبرا کر کمرے کا دروازہ بجانے لگی۔ میرے شوہر نے غصے سے اپنی ماں کو جانے کو کہا۔ وہ میری سوچ کے برعکس طیش میں آ چکا تھا اور بار بار مجھے یہی بول رہا تھا کہ پھر سے ہندو ہو جاؤں، ورنہ وہ مجھے مسلمان بن کر اس گھر سے جانے نہیں دے گا بلکہ میرا قتل کر دے گا۔ مجھے اپنے شوہر کے جنونی پن پر خوف آنے لگا تھا، مگر اللہ کو دل سے اپنا خدا مان چکی تھی، اس لیے میرے لیے ہندو مذہب کو قبول کرنا مشکل ہو گیا تھا۔ میں انکار کرتی رہی اور میرا شوہر مارتا رہا۔ میں زخمی ہو چکی تھی۔ میرا شوہر مجھے مار مار کر تھک گیا اور میں خاموشی سے آنسو بہاتی رہی۔ اب میں پھنس چکی تھی۔ شوہر کو بتائے بغیر خاموشی سے نکل جاتی تو موقع تھا، مگر اب وہ سچ جاننے کے بعد بہت محتاط ہو گیا تھا۔ اللہ سے دعا مانگنے لگی۔ اللہ نے میری دعا سن لی۔ اگلے روز شوہر کام پر جانے لگے تو مجھے گھر میں بند کر کے چلا گیا اور اپنی ماں کو سختی سے ہدایت کی کہ وہ مجھے کمرے سے بالکل باہر نہ نکل دے۔ میں خاموشی سے کمرے میں دعا کرتی رہی کہ آج میرا شوہر جلدی گھر نہ آئے۔ رمضان کا 11واں روزہ تھا اور میری خواہش تھی کہ میرے باقی روزے آرام سے گزر جائیں۔ میں سوچ چکی تھی کہ اب شوہر نے زبردستی کی تو صاف الفاظ میں کہہ دوں گی کہ اب ہمارا رشتہ باقی نہیں رہا، مگر مجھے اس روز کچھ کرنا ہی نہیں پڑا اور اس روز میرا شوہر اپنے پیروں پر چل کر گھر نہیں آ سکا۔ اس کی لاش گھر پہنچی تھی
اور لانے والوں نے بتایا کہ وہ گھر کے قریب والے روڈ پر ہی تھا جب ایک تیز رفتار گاڑی آ کے اسے کچل کر چلی گئی۔ میں یہ سب کچھ دیکھ کر ساکت رہ گئی تھی۔ مجھے آزادی مل گئی تھی اور میری مشکل بھی آسان ہو گئی تھی۔ مجھ میں اپنے شوہر کو چھوڑنے کی ہمت نہیں رہی تھی تو اللہ نے ویسے ہی اسے مجھ سے جدا کر دیا تھا، مگر مجھے پھر بھی غم ہوا تھا۔ مجھے افسوس اس بات کا تھا کہ میرے شوہر کو کلمہ پڑھنا نصیب نہیں ہوا۔ وہ ہندو تھا اور ہندو ہی رہا۔ میرے سمجھانے پر بھی اس نے ہندو مذہب کبھی نہ چھوڑنے کی قسم کھائی تھی۔ وہ مجھے شرم دلاتا رہا کہ میں نے اپنے باپ دادا کا مذہب بدل کر غلط کیا ہے۔ میں اپنے شوہر کی گمراہی پر سے رو رہی تھی۔ میری ساس نیم پاگل ہونے لگی۔ اس کا جوان اکلوتا بیٹا مر گیا۔ وہ مجھے کوسنے لگی اور روتے ہوئے بولی کہ میرے بیٹے کی زندگی تمہاری وجہ سے ختم ہو گئی ہے۔ تم نے اس کو اتنا پریشان کیا کہ وہ مزید نہیں جی پایا اور اتنی پریشانی میں ہی اس حادثے کا شکار ہو گیا۔ میں اپنی ساس کی ناراضگی پر بھی خاموش رہی۔ میں جانتی تھی کہ ایک ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پر غمزدہ تھی اور غم میں الٹا سیدھا بول رہی تھی۔ مجھے تب بالکل اندازہ نہیں ہوا وہ عورت کیا سوچ رہی تھی۔ میں تو اپنے شوہر کی آخری رسومات کے بعد خاموشی سے اس کو چھوڑنے کا سوچ بیٹھی تھی۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا میری ساس کے دماغ میں کیا چل رہا تھا تو مہمانوں کی موجودگی میں ہی گھر سے نکل جاتی۔ میں سب کے درمیان بیٹھی رہی اور جب میرے شوہر کی میت کو آگ لگانے کے لیے شمشان گھاٹ پہنچے تو تب بھی میں ساتھ تھی۔ جب میں مسلمان ہوئی تھی مجھے وہ سب رسومات بری لگ رہی تھی۔ مجھے تکلیف ہو رہی تھی کہ میرے شوہر کو مرنے کے بعد جلایا جا رہا تھا۔ اگر میرا شوہر مسلمان ہو جاتا تو آج میں سب سے لڑ کر اس کا باعزت جنازہ پڑھواتی اور مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیتی، مگر اب میں تماشا بننے کے خوف سے خاموش کھڑی رہی۔ میرے شوہر کے رویے نے مجھے سمجھا دیا کہ میرا مسلمان ہونا کوئی قبول نہیں کرے گا اور مجھے مار دیا جائے گا۔ میرے ماں باپ بہت سخت مزاج اور کٹر ہندو تھے اور ساس بھی ایسی ہی تھی۔ اس دنیا میں واحد میرا شوہر تھا جو میرے لیے نرمی برت لیتا تھا، مگر اس نے بھی میرا ساتھ نہیں دیا تھا۔ میں چپ چاپ سر جھکائے کھڑی تھی۔ میرے شوہر کو بھی آگ لگانے ہی لگے تھے کہ اچانک میں زور سے چیخ پڑی، کیونکہ میری ساس نے مجھے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے سب کے درمیان سے نکالا تھا اور چیختے ہوئے ایسی بات کی کہ مجھ میں سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ میں پھٹی پھٹی نظروں سے اپنی ساس کو دیکھ رہی تھی جو پاگل ہو چکی تھی۔ وہ ضد کر رہی تھی کہ میرے بیٹے کے ساتھ اس کی بیوی کو بھی جلایا جائے۔ میں گھبرا کر خود کو چھپانے لگی۔ میرے گھر والے وہیں موجود تھے۔ میرے باپ نے آگے بڑھ کر مجھے بچایا تھا۔ سب لوگ میری ساس کو سمجھانے لگے، کیوں خواہ مخواہ تماشا بنا رہی ہو، زندہ لڑکیوں کو کیسے جلایا جاتا ہے۔ میری ساس سب سے لڑنے لگی اور بولی کہ اس لڑکی کے لیے میرا بیٹا مر گیا ہے، اس نے میرے بیٹے کے آخری دن عذاب بنا دیا۔ اگر محبت کی شادی کر سکتی ہے تو ساتھ مر کیوں نہیں سکتی۔ میری ساس بہت کوشش کرتی رہی کہ سب کو منا سکے اور مجھے بھی زندہ جلا دیا جائے، مگر میرے گھر والے میرے ساتھ راستے کی رکاوٹ بن چکے تھے اور باقی سب رشتہ دار بھی میری ساس کو سمجھانے لگے تھے وہ غلط کر رہی ہے، اگر اس کا بیٹا زندہ ہوتا تو کبھی ایسا نہ چاہتا۔ میں بالکل نہیں سمجھ پائی تھی کہ میری ساس ایسا کیوں کر رہی تھی۔ میں نے جب ڈرتے ڈرتے اپنی ساس کو دیکھا تو وہ بہت نفرت سے مجھے گھورتی جا رہی تھی۔ میں سہم گئی۔ مجھے لگا کہ وہ اپنے بیٹے کی موت کا غم مٹا رہی ہے۔ میں تب بھی یہی سمجھتی رہی کہ میری ساس اس غم میں مبتلا ہے، مجھ سے لڑ جھگڑ کر ڈپریشن کا شکار ہونے پر اس کا بیٹا مرا ہے، اس لیے وہ مجھے سزا دینا چاہتی ہے۔ مگر مجھے اپنی ساس کی نظروں سے مجھے سمجھا دیا تھا کہ غمزدہ ماں کا یہ روپ نہیں ہوتا جو اس وقت میری ساس کا تھا۔ سب کے سمجھانے اور میرے گھر والوں کے آگے آنے پر میری ساس نے مجھے چھوڑ دیا اور خاموش ہو گئی۔ جب ہم فارغ ہوئے تو سب کو میری ساس اپنے گھر لے گئی۔ میرا سسرالی گھر بہت بڑا تھا۔ میری ساس نے سب کی خاطر تواضع کی۔ سب مہمان چلے گئے تو میری ساس نے میرے ماں باپ کو روک لیا۔ میں اور میرے ماں باپ میری ساس کی اس حرکت کے بعد اچھا محسوس نہیں کر رہے تھے۔ سب لوگوں کے درمیان مجھے زندہ جلانے کی بات کر کے وہ ہمیں بدظن کر گئی تھی، مگر میں نے معذرت کی اور بہت منت سماجت کی تو میرے والدین بھی رک گئے تھے کہ وہ عورت بالکل اکیلی ہو گئی ہے، اسے اچانک اکیلے گھر میں چھوڑنا مناسب نہیں ہے۔ 2-3 دن میرے والدین رکے اور اس دوران میری ساس نے میرا اتنا خیال رکھا کہ میں بھی حیران ہو گئی۔ میں نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ عورت پل پل روپ کیوں بدل رہی تھی۔ میری حیرت پر وہ عورت افسردگی سے بولی کہ مجھے معاف کر دو، میں اپنے بیٹے کی موت پر مجھے دھچکا لگا، تم دونوں ہی میں لڑائیاں ہونے لگی تھی اور میرا بیٹا میرے بار بار پوچھنے پر بھی بس اداسی سے ایک ہی بات کرتا تھا کہ تم بدل گئی ہو۔ اپنے بیٹے کا یہ غم سوچ کر مجھے غصہ آیا کہ جس نے بے وفائی کی وہ زندہ کھڑی ہے اور جو زندگی میں اکیلا ہو گیا
वो अकेला ही मर गया। मेरी सास शर्मिंदगी से बोली कि मुझे अपने जज्बातीपन पर शर्मिंदगी हो रही है। मैं उस औरत की बातों में आ गई और उसे माफ़ कर दिया। मैं उसे यकीन दिलाने लगी कि मैंने उसके बेटे के साथ बिल्कुल भी बेवफाई नहीं की, उसे गलतफहमी हुई है। मेरी सास ने मेरी वजाहत को कबूल कर लिया और मुझे प्यार करने लगी। मुझे लगा वो औरत तन्हा बाकी जज्बातीपन में सब कुछ भूल गई होगी। मैं नहीं जानती थी कि वो तब भी मेरे साथ ड्रामा कर रही थी। उसने मेरा अपनी सगी बेटी की तरह ख्याल रखा और जब मेरे माँ बाप वापस जाने लगे तो मैं भी उनके साथ जाने की तैयारी करने लगी। मगर मेरी सास एकदम मुझे लिपट कर रोने लगी और बोली कि अपने बेटे के बाद मैं अकेली हो गई हूँ, मुझे अभी छोड़कर मत जाओ, तुम्हारे होने से मुझे हिम्मत मिलती है। वो बोली अब तो ये घर तुम्हारा ही है, मैं बूढ़ी और बीमार हूँ, मेरे बेटे की बीवी होने के नाते मेरे बेटे की जायदाद तुम्हें ही मिलेगी, तुम अपना घर छोड़कर मत जाओ। मैं सोच में गुम हुई। मैं अब मुसलमान हो चुकी थी और अपने घर जाने का सोचकर वैसे भी मैं घबरा रही थी। मेरे माँ बाप को खबर होती तो वो भी मेरे शोर की तरह मुझे कैद कर लेते। मुझे लगा कि इस बड़े खाली घर एक बूढ़ी औरत के साथ रहना आसान होगा। ऐसा करने से कभी कभी मैं अपने माँ बाप से मिल लेती और मेरी बातों में खलल ना पड़ता। मैं बेवकूफ़ थी जो उस औरत के झूठे आंसू से पिघल गई, जबकि मेरे माँ बाप को इतना बड़ा घर मेरे नाम होने का सुनकर लालच में मुझे वहाँ छोड़कर चले गए। जब घर खाली हुआ तो मेरी बूढ़ी सास अपने कमरे में बंद हो गई। मैं भी अपने कमरे में चली गई जहाँ मैं अपने शोहर के साथ रहती थी। तन्हाई पाते ही अपने शोहर को याद करके उदास हो गई। इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसकी आखिरत की फ़िक्र भी हो करता है। जब मैंने अपने इस्लाम को समझा था मुझे अपने शोहर की फ़िक्र रहती थी। मुझे लगा था कि मैं मौका पाकर उसे मना लूँगी, मगर उसकी ज़िंदगी कम थी। अब मुझे अपने माँ बाप और सास की फ़िक्र होने लगी। मैं दुआ करने लगी कि अल्लाह इनको हिदायत दे दे। कुछ दिन इस घर में मेरे सुकून से गुजर गए, मगर फिर मुझे वो औरत मशकूक की हरकतें करती नजर आई। अक्सर किचन में काम करते हुए मुझे महसूस होता कि वो मुझे घूर रही है। मैं पलट कर देखती तो वह नज़रें फेर लेती थी। मैं परेशान होने लगी कि अगर वह मेरा मुसलमान होना महसूस कर गई है तो मेरे लिए बहुत बड़ा मसला हो जाएगा। एक रोज़ मैं किचन में गई तो मुझे पेट्रोल की तेज़ खुशबू महसूस हुई। मैं डरकर किचन से बाहर निकली। बाहर वो औरत बैठी थी। मुझसे बोली कि जल्दी खाना बनाओ, मुझे भूख लग रही है। मैं किचन में जाकर हर तरफ सूंघने लगी। पेट्रोल की खुशबू चूल्हे के पास थी और बहुत ज़्यादा थी। मैंने जब गौर किया तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। चूल्हे पर, उसके अतराफ और फर्श पर, उसके करीब खड़े होने की जगह पर नमी थी। हर जगह पर पेट्रोल छिड़का हुआ था। मैं अगर आग लगाती तो हर तरफ आग फैल जाती और मेरा बचना नामुमकिन हो जाता। मैं घबरा कर पलटी तो वो औरत किचन के दरवाजे पर ही खड़ी थी और मुझे शदीद नफरत से घूर रही थी। मैं ठिठक गई। मुझे तब अंदाज़ा हुआ कि पेट्रोल छिड़कने की हरकत उसी की थी। वो मुझे जल्दी खाना बनाने का बोलकर वो मुझे हादसे का शिकार करना चाहती थी। अपने बेटे की मौत के रोज़ से ही वो मुझे मारना चाह रही थी, मगर मैं ये नहीं समझ पाई कि वो मुझे मारने पर क्यों तुली हुई है। मैंने बहाने से किचन से निकलने की कोशिश की तो वो औरत गुस्से से बोलती हुई दरवाज़ा बंद कर गई और उसकी इस हरकत से ज़्यादा मुझे झटका इसके अल्फाज पर लगा था। वो बोल रही थी कि जिस रोज़ मेरे बेटे ने तुझे मारा मैंने उसी रोज़ उसकी बातें सुन ली थी। तूने सिर्फ मेरे बेटे से बेवफाई नहीं की बल्कि मज़हब भी छोड़ा। तुझे संसार कर देना चाहिए था, मगर मेरा बेटा खुद मर गया। वो नफ़रत से बोली, मैं उसी रोज़ तुझे भी मार देती, मगर सब रास्ते में आ गए थे। मुझे कुछ रोज़ खामोशी इख्तियार करना पड़ी। उस औरत का लहजा बदला हुआ था। वो बोल रही थी और मैं दुख से सुनती तेज़ी से बर्तन में पानी डालकर पेट्रोल वाली हर जगह पर बहाने लगी। वो औरत बोली कि अगर मैं तुझे जाने देती तो तेरे घर वाले तुझे मज़हब बदलने पर माफ़ कर देते, मगर मैं ऐसा नहीं चाहती थी। मैं तुझे अपने बेटे से धोखा करने की सज़ा देकर ही सुकून से मर सकूंगी। उसने बोलते हुए एक लाइटर जलाकर किचन की तरफ खिड़की से अंदर फेंका। मैं तब तक बहुत सारा पानी बहा चुकी थी, इसलिए आग नहीं जगी। कुछ देर के बाद वो औरत भी चौंक गई, किचन में झांकते लगी। मैं किचन के दरवाजे के पीछे छुपकर खड़ी थी और उस औरत ने हैरत से दरवाज़ा खोला ताकि ना आग लगने की वजह जान सके, मगर मैंने फ़ौरन से धक्का दिया। वो लड़खड़ा कर फर्श पर गिरी और मैं तेज़ कदमों से भागती हुई घर से निकल आई। हमारे घर के करीब ही मुसलमानों का इलाका था। मैं भागते भागते वहाँ पहुँच गई और जब एक मस्जिद से निकलते हुए मुसलमान मर्दों के पास जाकर मैंने रोते हुए अपने इस्लाम कबूल करने की बात बताई और बताया कि मेरी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो उन्होंने सहारा दिया और एक घर में पनाह दी।
अब मैं बाकायदा मुसलमान हो चुकी हूँ। मैं नहीं जानती मेरी सास ने मेरे भाग जाने का मेरे वालिदैन को कैसे बताया होगा और बात को क्या रंग दिया होगा। मेरा एक मुसलमान मर्द से निकाह होने वाला है, मगर मुझे अभी तक खौफ है कि न जाने अब मेरी सास और मेरे घर वाले मुझे ढूंढ कर मार देंगे। मेरी दुआ है अल्लाह उन्हें हिदायत दे। उसके साथ वो बच्ची फिर से रोने लगी। मैंने उसे हौसला हिम्मत दी कि अल्लाह तुम्हें तनहा नहीं छोड़ेगा। फिर हमने चंद साथियों की मदद से उसकी हाल लिहाज से मदद की। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो अपने नए मुसलमान शौहर के साथ खुश रहती है। कभी कभार राब्ता है तो दिल को बड़ा सुकून मिलता है। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में राय का इजहार कीजिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इंशाअल्लाह ताला अगली कहानी के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।